بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ کی طرف سے آج انشاءاللہ میں سورہ بقرہ کا 30واں رکوع اور دوسرے پارے کا 14واں رکوع، پہلے میں اس کی مختصر گرامر لفظی ترجمہ بیان کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کروں گا اور اس میں جو فقہی احکام ہیں اس کی میں انشاءاللہ تفصیل بیان کروں گا۔ وَإِذَا اور جب طلقتم طلاق دو تم، طلقتم صرفتم کی طرح ہے، النساء عورتوں کو، فَبَلَغْنَا فا کا معنی پھر، بلغنا کا معنی پہنچ جائیں، بلوغ سے ہے، کئی بار یہ لفظ گزر چکا ہے، بلغنا ضربنا کی طرح پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت کو، یعنی عدت ختم ہونے لگے ان کی، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو نہ روکو ان کو، عضل کہتے ہیں روکنے کو، عین ضاد اور لام عضل، یہ عربی میں روکنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عضل یعضل عضلا، جیسے نصر ینصر نصرا، تو عضل یعضل عضلا کا معنی روکنا۔ لا تعضلوا نہ روکو تم، جیسے لا تضربوا یہ نہیں کا صیغہ ہے، آرڈر ہے کہ نہ مارو، تو لا تعضلوا نہ روکو، ہن ان عورتوں کو، کس بات سے نہ روکو، ان ینکحنا اس بات سے کہ ینکحنا وہ نکاح کریں، ینکحنا یضربنا کی طرح ہے، نکاح ینکح نکاحا، جیسے ضربا یضرب ضربا، ماضی ضربا مضارع یضرب اور مصدر ضربن، تو ایسے ہی نکاح نکاح کیا اس نے، ینکح نکاح کرتا ہے وہ، نکاحن نکاح کرنا، تو ینکحنا وہ عورتیں نکاح کریں، ازواجہن اپنے شوہروں سے، زوج کی جمع ازواج، یعنی نہ روکو ان کو اس بات سے کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے۔ اپنے شوہر کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اپنے ہونے والے شوہروں سے، یعنی وہ مرد جو ان کے ابھی شوہر بننے والے ہیں، یعنی جن کو یہ سیلیکٹ کر کے شوہر بنانا چاہتی ہیں، ان سے نکاح کرنے سے ان عورتوں کو نہ روکو۔ اذا جب کہ تراضوا یہ لوگ یہ راضی ہو جائیں آپس میں، تراضوا اصل میں تھا تراضیو تزاربو کی طرح، اور یہ ضربو سے ملتا جلتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا، جب وہ راضی ہو جائیں بینہم آپس میں، بالمعروف قاعدے کے موافق، ذالک یہ بات جو ہے، یوعظ بہ نصیحت کی جاتی ہے، بہ اس بات کے ذریعے، یوعظ پیسو وائس سے واعظ سے نکلا ہے، واعظ یوعظ یعظ اس کا معنی ہے نصیحت کرنا، یوعظ نصیحت کیا جانا، یہ وہ بات ہے جس کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے، من اس شخص کو، کانا منکم جو ہے تم میں سے، یؤمن باللہ اللہ پر ایمان لانے والا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا، ذالکم یہ بات، کون سی بات، کہ جب عورت عدت کو پہنچ جائے تو اس کو نکاح سے مت روکو، کسی بھی مرد سے نکاح کرنے سے اس کو نہ روکو، یہ بات جو ہے ازکا لکم زیادہ پاکیزگی والی ہے تمہارے لیے، واطہر اور اس میں طہارت زیادہ ہے، صفائی زیادہ ہے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ ازکا جو ہے یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، جیسے اضربو اس میں تفضیل ہے نا، اس میں تفضیل، اضربو کا معنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، تو ازکا اصل میں تھا ازکیو، یعنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ صفائی ستھرائی والا۔ تزکیہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا یا صفائی ستھرائی کرنا، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باقی مال کو میل کچیل سے پاک کر دیتی ہے، تو تزکیہ ازکا کا مطلب دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پاک۔ کیا مطلب کہ تم عورتوں کو اگر نکاح کرنے سے روک دو گے تو اس عمل میں طہارت اور تزکیہ نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں تزکیہ اس عمل میں زیادہ ہے کہ ان کو نکاح کرنے دے دیا جائے۔ تو یہاں کمپیئر جو کیا جا رہا ہے وہ اس بات سے کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ پچھلے والا جو حکم جو اللہ تمہیں دے رہے ہیں، اس میں تمہارے لیے دوسرے کاموں کی نسبت اس میں تزکیہ زیادہ ہے، یعنی یہ زیادہ صفائی ستھرائی کا سبب ہے، اور اطہر یہ بھی کمپیریٹیو ڈگری ہے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات والدات یہ والدتن کی جمع ہے، والدتن بچہ جننے والی، ولد بچے کو کہتے ہیں، ولد یولدو جس کو یولدو کو یلدو پڑھا جاتا ہے، اس کا معنی ہے بچہ جننا، تو والد بچہ جننے والا یعنی باپ، اور والدہ جس کا بچہ یعنی جو بچہ جننے والی ہے، والد کی مؤنث آتی ہے والدہ اور اس کی جمع آتی ہے والدات، بچہ جننے والی عورتیں، یرضعنا دودھ پلائیں گی، ارضع یرضع ارضاعا، اکرما یکرم اکرامن کی طرح، اس کا معنی ہے دودھ پلانا، یرضعنا یکرمنا کی طرح، یضربنا کی طرح،
بچہ جننے والی عورتیں دودھ پلائیں گی اولادہن اپنی اولاد کو. ولد عربی میں بچے کو کہتے ہیں اور اولاد اس کی جمع آتی ہے. دودھ پلائیں گی اپنے بچوں کو حولینی 2 سال. حول عربی میں سال کو کہتے ہیں, حولان یا حولین 2 سالوں کو. کاملینی پورے, کامل کی جمع, کامل کا معنی پورے, کاملینی تثنیہ ہے یعنی 2 پورے سال. لمن, لی کا معنی لیے, من کا معنی وہ شخص. لمن یہ حکم ہے اس شخص کے لیے, من اس شخص کے لیے, ارادہ جو ارادہ کرتا ہے, ارادہ پہلے گزر چکا ہے اس کی ڈیٹیل, ان یتم الرضاعہ اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ رضاعت کا اتمام کرے, رضاعت کو مکمل کرے. یتمہ اصل میں تھا یتمیمہ, یکریمہ کی طرح, تو یتمیمہ کو یتمہ بنا دیا, تو یہ اتمام سے نکلا ہے. یکریمہ سے اکرام, تو یتمیمہ سے اتمام. اتمام کا معنی کسی چیز کو کمپلیٹ کرنا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ رضاعت کو کمپلیٹ کر لیں. رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو, یعنی دودھ پلانے کی مدت جو مکمل کرنا چاہیں تو ان کے لیے کیا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں گی. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ, علا کا معنی پر, المولود, المولود, مولود کہتے ہیں وہ بچہ جو جنا گیا ہو. جیسے میں نے آپ کو گرامر کے شروع میں بتایا تھا, قتل کا معنی قتل کرنا, قاتل قتل کرنے والا, قاتلتن قتل کرنے والی, مقتول جس کو قتل کیا گیا ہو. تو ولادت کا معنی بچہ جننا, والد بچہ جننے والا یعنی مرد, والدتن بچہ جننے والی یعنی عورت, مولود مقتول کی طرح, مولود وہ بچہ جو جنا گیا ہو. اب یہاں ترجمہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. وعلی المولودی اور بچہ جنا گیا ہے, لہو جس کے لیے, لہو جس کے لیے یعنی وہ ذات جو جنی گئی ہے, لہو جس کے لیے, علا کا معنی پر, اس کے اوپر کیا ہے, رزقہن ان عورتوں کا رزق. یعنی بچہ جننے والی تو عورت ہے, جنا کس کے لیے ہے, باپ کے لیے, تو باپ پر ان عورتوں کا رزق ہے, یعنی ان عورتوں کو کھلانا پلانا یہ باپ کے ذمے ہے, یعنی بچے کی ماں کو کھلانا پلانا یہ باپ کے ذمے ہے. یہ حاصل ترجمہ ہوا. رزقہن و کسوتہن, کسوہ کپڑوں کو کہتے ہیں, لباس کو کہتے ہیں, یعنی ان کا لباس, ان کا رزق بھی باپ کے ذمے ہے اور ان کا لباس بھی باپ کے ذمے ہے. بالمعروف دستور کے موافق, قاعدے کے موافق. معروف کہتے ہیں وہ چیز یعنی بھلے طریقے سے, کیا مطلب, شریعت کے لاء کے مطابق, قانون کے مطابق, جو بھی شریعت نے نان نفقے کی مقدار متعین کی ہے اس کے مطابق باپ پر لازم ہے کہ وہ بچہ جننے والی عورت جو ہے اس کو کھلائے بھی اور اس کے لباس کا خرچہ بھی اٹھائے. لا تکلف نفس, کسی نفس کو مکلف نہیں بنایا جاتا, الا مگر یہ کہ وسعہا, اس نفس کی وسعت کے بقدر. کسی بھی نفس کو ہم مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے بقدر. کیا مطلب کہ مائیں بچے کو دودھ پلائیں گی تو اس میں بھی عورت کی استطاعت دیکھی جائے گی, اور باپ پر جو خرچہ ڈالا جائے گا ماں کا اس میں بھی باپ کی استطاعت دیکھی جائے گی. لا تضار, باقی تفصیل میں انشاءاللہ تفسیر میں بتاؤں گا. لا تضار, نہیں ضرر دیا جائے گا. تضار اصل میں تھا تضاررو, تضاررو, تضاربو کی طرح, باب مفاعلہ ہے, مضاربہ سے, مضاررتن, ایک دوسرے کو ضرر پہنچانا, یہ ضرر سے نکلا ہے, ضرر آسان لفظ ہے, ضرر کا معنی نقصان. لا تضار, نہیں ضرر پہنچایا جائے گا, والدتن ماں کو, بی ولدیہا بسبب اس کے بچے کے, یعنی بچے کی وجہ سے نہ تو ماں کو نقصان پہنچایا جائے گا, ولا اور نہ ہی نقصان پہنچایا جائے گا مولود لہو, اس کے لیے جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے, یعنی باپ کے لیے, یعنی باپ کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا بی ولدی ہی, اپنے بچے کی وجہ سے. یعنی بچے کی وجہ سے جو ماں اور باپ پر ذمہ داریاں آئیں گی وہ ایسی ذمہ داریاں نہیں آئیں گی کہ اس میں ماں کو بھی نقصان ہو رہا ہو یا باپ کو بھی نقصان ہو رہا ہو, جس کی تفصیل میں انشاءاللہ بھی تفسیر میں بتاتا ہوں. یہ صرف ترجمہ سمجھانے کے لیے میں اتنی ڈیٹیل بتا رہا ہوں. وعلی الوارث, اور جو وارث ہے یعنی بچے کا جو وارث ہے اس کے اوپر بھی مثل ذالک, ایسی ہی ذمہ داریاں ہیں. فَإِنْ أَرَادَا, پس اگر ارادا, یہ دونوں ارادہ کر لیں. آپ نے پڑھا تھا نا گردان میں ضربہ کا معنی اس نے مارا, ضربا ان دونوں نے مارا, تو اسی طرح ارادہ اصل میں تھا ارودا, اکرما کی طرح, تثنیہ بنے گا ارودا, اس کو بنا دیتے ہیں ارادا, یعنی واو
کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں قانون کے تحت، تو یہ بن گیا ارادا۔ اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں، یعنی باپ اور ماں دونوں ارادہ کر لیں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، فصل کہتے ہیں جدائی کو۔ شاعری میں یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ وصل کی رات اور فصل کی جو ہے نا کٹھن مراحل، اس طرح کے شاعر اپنے کلام میں یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں۔ فصل کہتے ہیں جدائی، اسی سے نکلا ہے فصال۔ فَإِنْ أَرَادَا، پس اگر یہ دونوں ارادہ کر لیں، فصالاً جدائی کا، کیا مطلب؟ اس بات کی جدائی کا کہ بچے کو دودھ چھڑا دیا جائے، یعنی بچے سے دودھ کو جدا کرنے کا یہ دونوں ارادہ کر لیں، عن ترازن، آپس کی رضا سے۔ رضا سے یہ لفظ نکلا ہے ترازن، اصل میں تھا ترازین، تضاربن کی طرح، تو یہ بنا دیا ترازین، پھر بنا دیا ترازن۔ تو ترازن کا معنی دونوں کی رضامندی۔ اگر یہ دونوں ارادہ کر لیں جدائی کا، ان ترازن، آپس کی رضامندی سے، منہما، جو رضامندی ان دونوں کی طرف سے ہو، وتشاورن، اور آپس کے مشورے سے۔ تشاور یہ بھی تضارب کی طرح ہے، مشورے سے یہ لفظ نکلا ہے، تشاور دونوں کے مشورے سے، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما، ان دونوں پر۔ یعنی یہ دونوں آپس کی رضامندی سے اگر دودھ چھڑانا چاہتے ہیں اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو بھی کوئی گناہ۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ وَإِنْ، واو کا معنی اور، ان کا معنی اگر، اردتم، اردتم اصل میں تھا اردتم، اکرمتم کی طرح، تو دال کو تا بنا کے تا کا تا میں ادغام کر دیا، اردتم سے بنا دیا اردتم۔ ان تسترضعوا، اس کا معنی ہے اردتم کا معنی ہے ارادہ کرنا، جیسے اکرام سے اکرمتم ہے تو ارادہ سے اردتم آئے گا۔ ان تسترضعوا، اگر تم ارادہ کرتے ہو، ان اس بات کا کہ تسترضعوا، کہ دودھ پلواؤ، رضاعت سے نکلا ہے، رضاعت، رضاعت دودھ پلانے کو کہتے ہیں نا، یہ ہمارا رضائی بھائی ہے، یہ رضائی بہن ہے، تو یہ رضا سے ہے، را، ضاد اور عین، تو سین اور تا جب لگتا ہے تو اس میں طلب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر تم دودھ پلوانا چاہتے ہو، اولادکم، اپنی اولاد کو، یعنی کسی اور سے اگر پلوانا چاہتے ہو، فلا جناح علیکم، تو اس کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، یعنی یہ بھی جائز ہے، اذا، جب کہ تم، سلمتم، سپرد کر دو، سلم یسلم تسلیما، صرف یصرف تصریفا کی طرح، اس کا معنی ہے سپرد کر دینا، کہتے ہیں نا تسلیم کر دیا ہے اور سر خم تسلیم کر دیا ہے۔ ما آتیتم، اس چیز کو تسلیم کر دو، ما آتیتم، جو تم دینا چاہتے ہو، بالمعروف، قاعدے کے موافق، یعنی اگر کسی دائی سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو اس کو اگر اس کی اجرت قاعدے کے موافق دے دو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جن کی وفات ہو جائے یا جو مر جائیں، یتوفون پہلے کئی بار گزر چکا ہے، متوفا وفات سے نکلا ہے، جو مر جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ جائیں، وذر یذرو، اصل میں تھا وذر یوذرو، تو یوذرو کو یذرو بنا دیتے ہیں، یہ یعلمو کی طرح، اور یذرون اصل میں یضربون کی طرح ہے، یعلمون کی طرح ہے جو آپ نے گردان میں پڑھا ہے۔ یذرون، چھوڑ جائیں، ازواجن، بیویاں، یعنی جو تم میں سے مر جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، یعنی وہ ان کی عورتیں بیوہ ہو جائیں، یتربصن، تو وہ عورتیں روک کے رکھیں گی اپنے آپ کو، یا انتظار کریں گی، تربص، انتظار کرنا، اپنے آپ کو باؤنڈ کر لینا، روک لینا، روک رکھیں گی اپنے آپ کو، بانفسہن، یعنی اپنے نفوس کو، انفس نفس کی جمع ہے، ہنہ ان عورتوں کے نفس، یعنی وہ عورتیں اپنے نفس کو، یعنی اپنی ذات کو روک کے رکھیں گی، اربعۃ اشہر، 4 مہینے۔ کن چیزوں سے روکیں گی یہ میں ابھی جب اس کے رکوع کی تفسیر بیان کروں گا تو پھر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ 4 مہینے، وعشرن، اور مزید 10، یعنی 4 مہینے 10 دن تک وہ اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں گی، روک کے رکھیں گی۔ فَإِذَا، پس جب، بلغنا، وہ پہنچ جائیں گی، اجلہن، اپنی مقررہ اجل کو، اجل وقت مقرر کو کہتے ہیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما، اس کام میں، فعلنا، جو وہ کریں، فعلنا ضربنا کی طرح ہے، آپ نے گردان میں یاد کیا ہوگا، تو ضربنا، فعلنا، جو فعل کریں وہ، فی انفسہن، اپنے نفوس کے معاملے میں، بالمعروف، قاعدے کے موافق ہے، یعنی جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کام میں جو وہ اپنے بارے میں کریں، یعنی اپنے بارے میں جو وہ فیصلہ کرتی ہیں، جب وہ جو وہ کام کرتی ہیں
قاعدے کے موافق، شریعت کے موافق جو بھی وہ کام کریں گی تو ان کے لیے وہ جائز ہے۔ کیا مطلب کہ یعنی وہ نکاح کرنا چاہیں یا زینت اختیار کرنا چاہیں تو وہ جائز ہے، کیونکہ اس سے پہلے عدت کے دوران ان کے لیے نہ نکاح جائز تھا نہ زینت اختیار کرنا جائز تھا۔ مزید تفصیل میں انشاءاللہ تفسیر میں بتاؤں گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فی ما، اس چیز میں، عرضتم بھی، کہ تم تعریض کرو اس چیز کے ذریعے۔ عرضتم یہ صرفتم کی طرح ہے، عرض یعرض تعریضا، صرف یصرف تصریفا کی طرح۔ تعریض کہتے ہیں اشارتاً بات کرنا، گول مول طریقے سے بات کرنا۔ جو لوگ شعر و شاعری سے ذرا ذوق رکھتے ہیں وہ یہ تعریض کے لفظ سے بھی واقف ہوں گے کہ کسی کی طرف جو ہے نا کوئی صراحتاً بات کیے بغیر، یعنی اشارتاً کسی کی طرف کوئی پیغام دینا کسی کو۔ فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما عرضتم بھی، کہ تم گول مول طریقے سے بات کرو، من خطبۃ النکاح، یعنی عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنا۔ خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا، خطبہ کہتے ہیں تقریر کرنا۔ تو خطبہ اور خطبہ میں یہ فرق ہے۔ یہ خوب سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں منگنی کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ یہ منگنی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ملتا ہمیں۔ خطبہ کہتے ہیں کہ نکاح کا پیغام بھیجنا، وہ پیغام قبول ہو جائے تو نکاح کی تیاری کرنا، اور اگر پیغام مسترد ہو جائے تو اپنے ارادے کو تبدیل کر دینا۔ تو فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم تعریض کرو، گول مول طریقے سے کرو نکاح کا پیغام، یعنی نکاح کا پیغام۔ کیا مطلب نکاح کا پیغام تم گول مول طریقے سے بھیج سکتے ہو؟ کیا مطلب عدت کے دوران۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم اس پیغام کو چھپا لو، فی انفسکم اپنی ذات میں۔ اکننتم اکرمتم کی طرح ہے، اکنان کہتے ہیں چھپانا، اکرام کی طرح ہے، یعنی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم گول مول طریقے سے نکاح کا پیغام بھیجو، یا صرف دل میں ارادہ رکھو کہ میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یعنی وہ عورت جو ابھی عدت میں ہے اس کی بات چل رہی ہے۔ علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم کہ بے شک تم، ستذکرونہن، سا کا معنی عن قریب، تذکرون، تذکرون تضربون اور تنصرون کی طرح ہے، ذکر سے نکلا ہے، یاد کرنا، ہننا کا معنی ان عورتوں کو، یعنی اللہ جانتا ہے کہ تم ان عورتوں کو ضرور یاد کرو گے، ان عورتوں کو یاد کرو گے، ولیکن لیکن لا تواعدوہن، ان سے وعدہ مت کرو، سرًا خفیہ۔ اصل میں یہ ترجمہ آپ کی سمجھ میں جب آئے گا جب تھوڑی سی میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ عدت کے دوران اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ نکاح کا پیغام صراحتاً مت بھیجو۔ ہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم گول مول طریقے سے عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو، یعنی آپ کسی خاتون کو یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جبکہ وہ عدت میں ہو۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میرا بھی نکاح کا ارادہ ہے، اگر آپ کی عدت ختم ہو جائے تو میں بھی کسی تلاش میں ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا، آپ کے لیے رشتہ دیکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے گول مول طریقے سے بات کی جا سکتی ہے، یا یہ کہ دل میں ارادہ کیا جا سکتا ہے، اکننتم فی انفسکم، دل میں آپ ارادہ کر سکتے ہیں کہ اس خاتون کی جیسے ہی عدت پوری ہوگی میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ اور اب اللہ تعالیٰ اس حکم کی حکمت بیان کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے تو اشارتاً بھی پیغام بھیجنے پر پابندی لگا دیتے، لیکن علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ تم ان کو یاد کرو گے۔ کیا مطلب تمہارا نکاح کا دل چاہے گا اور تم پیغام بھیجنے کی کوشش کرو گے، تو بالکلیہ پابندی نہیں لگائی جا رہی کہ بالکل ہی ہم تمہیں ہر طرح سے نکاح کا پیغام بھیجنے پر پابندی لگا دیں۔ تمہاری رغبت کو دیکھ کر گول مول طریقے سے پیغام بھیجنے کی تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نکاح کے معاملے میں ان کو یاد کرو گے، تو تمہیں مکمل پابندی لگا دینا کہ اشارتاً بھی پیغام نہ بھیجو، یہ تم پر یہ حکم بہت شاق گزرے گا، اس لیے اشارتاً پیغام کی تمہیں اجازت دی جا رہی ہے۔ ہاں لیکن لا تواعدوہن، لیکن تم ان سے وعدہ مت کرو، تواعدو وعدہ، یہ واو عین اور دال اس میں آ رہا ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وعدے کا معنی پایا جاتا ہے اس میں، لیکن تم ان سے سرًا چھپ کے وعدہ مت کرو، کہ پکا یعنی وعدہ ظاہر مت کرو، الا ان تقولوا، ہاں یہ کہ یہ بات جائز ہے کہ تم کہو قولا معروفا، کوئی ایسی بات جو معروف ہو یعنی شریعت کے موافق ہو۔ وہ معروف بات کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ گول مول طریقے سے پیغام نکاح بھیجا جا سکتا ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، فرمائے نکاح کے عقد کا پکا ارادہ مت کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ یبلغ، بلوغ سے نکلا ہے، بلوغ پہنچنا،
جب کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو تو اس کو بھی بالغ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے. تو یہ بلوغ جو ہے نا، بلوغ یا بلاغت، اس میں پہنچنے کا معنی پایا جاتا ہے. ہم جب کہتے ہیں فلاں کا کلام بہت بلیغ ہے، اس میں بلاغت ہے، تو کیا مطلب؟ وہ اپنے ہدف تک وہ کلام پہنچ رہا ہے. یعنی وہ کلام جو بیان کرنا چاہتا ہے اور آپ اپنی بات جو آپ کے دل میں ہے، آپ اس کلام کے ذریعے وہ پوری بات پہنچا دیتے ہیں. تو ایسے کلام کو کلام بلیغ کہا جاتا ہے. یعنی آپ نے الفاظ کا سلیکشن اور آپ نے جو سینٹنس جو سلیکٹ کیے ہیں اپنی بات کو پہنچانے کے لیے، وہ ایسے ہیں کہ اس سے آپ کے دل کی بات مخاطب تک مکمل پہنچ جاتی ہے. تو ایسے کلام کو بلیغ کلام کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کلام میں بلاغت ہے. تو یہی وہ بلاغت کا لفظ ہے. فرمائے یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ جو مقررہ وقت ہے وہ اپنی، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز عورت پر لکھ دی ہے، کتاب کا معنی لکھی ہوئی چیز، وہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے، یعنی عورت کی عدت پوری ہو جائے. تو بتایا جا رہا ہے کہ لا تعزموا، عزم مت کرو پکے یعنی نکاح کے عقد کا. لا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ عورت کی عدت پوری ہو جائے. تو عدت کے دوران نکاح کا پکا ارادہ مت کرو. یعنی یہ ارادہ کہ میں عدت گزرنے سے پہلے نکاح کر لوں گا، یہ ارادہ جائز نہیں. ہاں یہ ارادہ جائز ہے کہ میں عدت کے بعد اس عورت سے نکاح کروں گا، یہ جائز ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتے ہیں، ما، اس چیز کو، فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، پس ڈرو تم اس سے. یعنی اگر تم دل میں یہ ارادہ کرو گے کہ میں اس سے عدت سے پہلے نکاح کر لوں گا، یا دل میں یہ ارادہ کرو گے کہ میں اس کو عدت سے پہلے صراحتاً نکاح کا پیغام بھیج دوں گا، تو یہ سب باتیں خلاف شرع ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. فاحذروہ، ڈرو اس سے تم. حذر کہتے ہیں بچنا اور ڈرنا. احذروا تھا اصل میں اعلموا کی طرح، اضربوا کی طرح جو آپ نے گردان میں پڑھا ہے، آرڈر کا صیغہ ہے. فاحذروا، پس ڈرو تم، ہو، اس اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، مغفرت کرنے والے ہیں، حلیم، بہت بردبار ہیں. یعنی اگر وہ فوراً عذاب نہیں دیتے تو اس لیے کہ وہ بردبار ہیں، توبہ کا دروازہ اس نے کھولا ہوا ہے. اگر کبھی کسی بات میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو مایوس بھی نہ ہو، فوراً توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرو. اب میں انشاءاللہ اس رکوع کی کچھ تفسیر بیان کروں گا، اور اس کے بعد پھر اس میں جو فقہی احکام ہیں ان کی میں انشاءاللہ ڈیٹیل بیان کروں گا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی اجل کو یعنی عدت کو پہنچ جائیں. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو نہ روکو ان عورتوں کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں، یعنی ہونے والے شوہروں سے. میں نے بتایا کہ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں ما یؤول الیہ، یعنی وہ چیز جو بعد میں ہونے والی ہے اس کو اس لفظ سے پہلے تعبیر کر دیا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا مقتول کو کس نے قتل کیا، حالانکہ مقتول تو جب قاتل جب مقتول کو قتل کر رہا تھا تو اس وقت تو وہ مقتول نہیں تھا، وہ تو قتل کرنے کے بعد بنا ہے. لیکن بعد میں جو چیز بنتی ہے تو اس کو اوپر وہ لفظ پہلے سے اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب عورت کی عدت پوری ہو جائے تو اس کو اس کے منتخب شوہر، یعنی ہم اس کا ترجمہ جو مفسرین کرتے ہیں کہ یعنی عورت جس مرد کی سلیکشن کرے گی اس سے نکاح کرنے کے، اپنے آپ سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس سلیکٹڈ مرد سے عورت کو نکاح کرنے سے نہ روکو، چاہے وہ پہلا شوہر ہو، چاہے پہلے شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا مرد ہو. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، بشرطے کہ وہ راضی ہو جائیں آپس میں قاعدے کے مطابق. یعنی اس میں کوئی اگر شرعی رکاوٹ نہ ہو، شریعت کے قواعد کو عورت اور مرد پورے کر رہے ہوں، تو پھر ان کو نکاح کرنے سے تمہیں روکنے کی اجازت نہیں ہے. وہ شرعی قواعد کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ شوہر نے اگر طلاق دی ہے تو عورت اگر عدت کے دوران کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو یہ معروف طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ غیر معروف ہے. ایسی صورت میں اولیاء کو، لڑکی کے رشتہ داروں کو، باپ بھائی کو حق ہے کہ وہ اپنی بہن کو، بیٹی کو نکاح کرنے سے روک دیں، کیونکہ یہ حرام ہے نکاح، عدت اگر پوری نہیں ہوئی ہے. دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ عورت اگر پہلے ہی مرد سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے اور پہلے مرد نے 3 طلاقیں دی ہیں تو بھی اولیاء کو روکنے کا حق ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ظاہر خلاف شرع ہے، 3 طلاقوں کے بعد جب تک کسی اور مرد سے عدت کے بعد نکاح نہیں کر لیتی، پہلے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. تیسری صورت میں جس میں اولیاء کو روکنے کا حق ہے وہ کیا ہے کہ عورت غیر کفو میں نکاح کر رہی ہو. غیر کفو کیا ہوتا ہے کہ عورت ایسی جگہ نکاح کر رہی ہو جو اس کا ہم پلہ نہ ہو، جوڑ کا رشتہ نہ ہو.
اس میں اگر عورت نکاح کر رہی ہے تو بھی اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل ہے۔ تو یہ تین چیزیں اگر نہیں پائی جا رہی ہیں، اسی طرح بعض فقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ، اور اس فتویٰ بھی اسی پر دیا جاتا ہے کہ مہر مثل سے کم میں اگر نکاح کر رہی ہے، یعنی اس خاندان کی عورتوں کا جو عام طور پر جو مہر ملا کرتا تھا، عورت اس سے کم مہر پہ نکاح کر رہی ہے تو بھی عورت کے اولیاء کو حق حاصل ہے کہ وہ اس نکاح پر اعتراض کریں۔ تو یہ چار قواعد اگر عورت پوری کر رہی ہے تو پھر عورت کو نکاح سے نہیں روکا جا سکتا، چاہے وہ پہلے شوہر سے نکاح کر رہی ہو، چاہے وہ پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کر رہی ہو۔ اس آیت کا شان نزول صحیح بخاری اور صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں ہے، وہ صحیح حدیث ہے، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کسی شخص سے کرایا اور پھر آپس میں بنی نہیں تو اس شخص نے حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو طلاق دے دی۔ جب طلاق دی ہے تو عدت ختم ہو گئی اور نکاح ختم ہو گیا۔ تو اب کیا ہوا کہ شوہر کے دل میں بھی بیوی کی یاد آئی اور عورت کے دل میں بھی اپنے سابق شوہر کی یاد آئی، دونوں کی ایک دوسرے کی طرف چاہت پیدا ہوئی، دونوں نے ارادہ کیا دوبارہ نکاح کرنے کا۔ تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو منع کیا نکاح کرنے سے اور اس میں غضبناک ہوئے۔ انہوں نے جو ہے کیا نام ہے ان کو ایک تھوڑے سے سخت الفاظ سے یاد کیا اور فرمایا کہ اکرمتک بہا، میں نے اپنی بہن تمہارے نکاح میں دے کے تمہاری عزت دی، تمہیں عزت دی اور تمہارا اکرام کیا، اور تم نے طلاق دے کے میری یعنی ایک گویا کہ توہین کی ہے، اور جو میں تمہیں عزت دی تھی تم نے اس کی لاج نہیں رکھی، تو لہذا میں دوبارہ اپنی بہن کا تم سے نکاح نہیں کراؤں گا۔ یعنی جیسے کہ غیرت کا ایک مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، اس طرح سے انہوں نے کیا۔ اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں کہ عورت کی جب عدت پوری ہو جائے تو وہ اگر کسی بھی مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اسے نکاح سے روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو غیرت کا مسئلہ نہ بناؤ، اس کو اپنے خاندانی رسومات کا مسئلہ نہ بناؤ۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو صحابی رسول نے فوراً کہا سمعا وطاعۃ لربی، میں فوراً اپنے رب کی اطاعت کروں گا اور اپنے رب کی بات مانوں گا، اور فوراً انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اسی مرد سے، انہی کے پرانے شوہر سے کروا دیا جو سابق شوہر تھے۔ یہ آیت ہے، اس کا یہ شان نزول ہے۔ اب اس آیت میں فقہی احکام کیا ہیں؟ پہلے میں اس آیت کی مکمل تفسیر کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ فقہی احکام بتاتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک یوعظ بہ، یہ جو بات ہے ہم اس کے ذریعے نصیحت کر رہے ہیں، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسی کو نصیحت کا فائدہ ہوگا، لہذا اللہ اسی کو نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ جس کو آخرت کا خوف نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا خوف نہیں ہے، وہ تو اپنی خاندانی رسومات کو دیکھے گا، اپنے جو فطری جذبات ہیں ان کو دیکھے گا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی بہن یا بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو داماد اور بہنوئی کے خلاف ایک بہت زیادہ ایک انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، ایک یعنی شدید غصہ ہوتا ہے انسان، اور ایسی صورت میں پھر لوگ غیرت کا مسئلہ بنا کے دوبارہ ان کو جڑنے نہیں دیتے اور کہتے ہیں اس میں ہماری توہین ہے۔ تو اب اگر ایسے لوگوں کو شریعت کا حکم بتایا جائے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ عورت اگر دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو مت روکو، اسی طرح بعض دفعہ عورت سابق شوہر سے نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی، کہیں اور چاہ رہی ہوتی ہے، اس کو بھی لوگ خاندانی غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں تمہارے بچے ہو گئے، تمہاری عمر اتنی ہو گئی، اب تمہیں شادی کی کیا ضرورت ہے۔ بعض لوگ اس لیے شادی نہیں کرنے دیتے کہ بھئی ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے، یعنی اس کو وہ غیرت کے خلاف اس لحاظ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کا ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس کے بچے ہیں جو پہلے شوہر کے بچے تھے وہ بچوں کو نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ کہیں اور شادی کرے گی تو وہ بچے رل جائیں گے، سوتیلا باپ آ جائے گا۔ بعض لوگوں کو یہ خطرہ ہوتا ہے، سابق شوہر کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اس عورت نے کہیں اور شادی کی تو میری بے عزتی ہوگی اس میں، یعنی لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی پہلے یہ فلاں کی بیوی تھی اب دیکھو فلاں کے نکاح میں اور وہ ایسے ہی گھوم رہا ہے، تو یہ اس کو بھی بعض لوگ غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ آج بھی بعض قبائل میں ایسا ہوتا ہے، بعض خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر جب بیوی کو طلاق دیتا ہے تو پوری زندگی وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، اگر وہ کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے تو بعض قبائل میں تو یہاں تک جہالت ہے کہ پہلا شوہر اس دوسرے شوہر کو قتل کر دیتا ہے۔ تو عرب میں بھی اس قسم کی جہالتیں تھیں، وہ اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے تھے کہ جب ہم نے چھوڑ دیا تو ہم کسی کو بھی نہیں اس کو لینے دیں گے، کوئی بھی اس سے نکاح نہیں کرے گا۔ تو یہ تمام چیزوں پر اللہ نے پابندی لگائی اور فرمایا کہ ہم یہ نصیحت کر رہے ہیں اور اس کا اثر انہی لوگوں کو ہوگا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ورنہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جہنم کا خوف اور جنت کی لالچ نہیں ہے انہیں، تو وہ اپنے جذبات ہی کو دیکھیں گے،
اپنی بنائی ہوئی غیرت کے مطابق فیصلہ کریں گے، اپنی خود ساختہ غیرت، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ تو اس لیے خوب یاد رکھیے کہ عورت کے چاہے بچے ہوں، چاہے وہ مالدار ہو، بظاہر اس کو نکاح کی ضرورت نہ ہو، جب بھی عورت نکاح کرنا چاہے گی، چاہے پہلے شوہر سے یا کسی اور شوہر سے، کسی اور مرد سے، تو اولیاء کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ عورت کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں یا اس کو شرم اور عار دلائیں کہ تمہاری عمر اتنی ہو گئی ہے، تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اس طرح کی جو جاہلانہ باتیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، قرآن میں صاف طور پر اللہ نے ان سے روک دیا ہے، اور ہمیں اس موقع پر انہی صحابی کی سیرت اختیار کرنی چاہیے جنہوں نے قرآن کی آیات نازل ہو کر کیا فرمایا، سمعا وطاعۃ لربی، کہ میں اپنے رب کی اطاعت کروں گا اور اس کے حکم کو مانوں گا، میرا دل چاہے تو بھی مانوں گا، دل نہیں چاہے تو بھی مانوں گا۔ فوراً ان صحابی نے اپنی بہن کا نکاح اسی شوہر سے کرا دیا جن سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھیں۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم معاشرے میں اپنے خاندانی رسومات اور اپنی خواہشات اور اپنی خود ساختہ غیرت کے بجائے ہم قرآن و سنت کے حکام کو فالو کریں۔ آگے اللہ نے اس حکم کی بڑی پیاری حکمت بیان کی، فرمایا ذالکم ازکا لکم و اطہر، یہ جو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے نا، یہ ازکا، یہ زیادہ اس میں پاکیزگی ہے، وہ اطہر، اور زیادہ طہارت ہے اس میں تمہارے لیے۔ کیا مطلب؟ یہ بڑا پاکیزہ حکم ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ لوگ تو اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، ابھی کیا ضرورت ہے اس کو، 6 بچوں کی ماں ہے، کہیں شادی کر رہی ہے، کیا ضرورت ہے؟ لوگ تو یہ فضول باتیں بناتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں طہارت اور پاکیزگی زیادہ ہے۔ طہارت پاکیزگی کیا؟ گندگی سے پاکی ہے اس میں۔ اگر عورتوں کو اس کام سے منع کرو گے، وہ ناجائز حرام دوستیوں کی طرف جائیں گی۔ اگر عورتوں کو اس بات سے منع کرو گے تو وہ برائی کی طرف جائیں گی، تو ان کی جو سیکچول ڈیزائرز ہیں ان کے اندر، وہ حلال طریقے سے ان کو پورا کرنے دو۔ اگر ان میں ڈیزائرز نہ بھی ہوں تو بھی عورت بہرحال ایک مرد کا اس کو سہارا چاہیے۔ اگر اس کو جائز طریقے سے وہ سہارا نہیں ملے گا تو مرد اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مرد حرام خواہشات اپنی پوری کریں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ اور طہارت کی جو بات ہے، صالح معاشرہ اگر وجود میں لانا چاہتے ہو تو وہ اسی میں ہے جو ہم نے تمہیں حکم دیا کہ اس کے لیے نکاح میں دوبارہ رکاوٹ مت ڈالو۔ واللہ یعلم، فرمایا اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، کیسی عجیب آیت ہے۔ فرمایا کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کو سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ جن قبائل میں یہ دستور نہیں ہے ان پر یہ حکم بہت شاق گزرے گا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہاری بھلائی اور تمہاری خیر کس میں ہے، خود مت کرو، اللہ کی جگہ لے کر جو ہے خود قانون سازی مت کرو، جو اللہ نے قانون بتا دیا ہے اس کو فالو کرو۔ یہ آیت تھی جس میں ایک حکم پورا مکمل ہوا۔ حکم میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل سے بتایا کہ طلاق یافتہ عورت کو کہیں بھی آپ نکاح سے نہیں روک سکتے، بشرطے کہ وہ ایسی جگہ نکاح نہ کر رہی ہو جہاں شریعت نے اس پر کچھ پابندیاں لگائی ہیں، وہ میں نے پابندیاں آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اس میں 2 مسئلے تفصیل سے بیان کرنے کے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ میں نے جو عرض کیا کہ 4 صورتوں میں اولیاء کو حق ہے کہ وہ عورت کو نکاح سے روک سکتے ہیں۔ ان میں 3 صورتیں تو ایسی ہیں جو بالکل بے غبار ہیں، جس پر مجھے دلائل دینے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ تو بالکل قرآن مجید میں واضح لفظوں میں اللہ نے اس کو بیان کر دیا۔ ایک حکم کیا ہے کہ عدت کے دوران عورت اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو روکا جائے گا۔ یہ تو بالکل قرآن میں واضح ہے، آپ نے پچھلی آیات میں پڑھ لیا کہ عورت کو اللہ نے فرمایا کہ طلاق جب عورت کو ہو جائے تو وہ اپنے نفس کو روک کے رکھے گی، عدت کے دوران نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے اس پر دلائل کی حاجت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 3 طلاق کے بعد عورت پہلے والے شوہر سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی، اس پر بھی دلائل کی حاجت نہیں ہے، یہ میں ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی ولی کی اجازت کے بغیر، اور چوتھا مسئلہ یہ کہ مہر مثل سے کم میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ 3 مسئلے نہیں، 2 مسئلے تو بالکل متفقون علیہ ہیں، اور یہ 2 آخری مسائل، ان کی دلائل کیا ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہاں اس آیت کے ضمن میں بیان ہوگا، وہ یہ ہے کہ اس آیت سے جمہور فقہاء نے استدلال کیا ہے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے رحمہم اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ استدلال کیا ہے کہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، چاہے کفو ہو یا غیر کفو ہو، کہیں بھی نہیں کر سکتی۔ بالغ عورت بھی وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ عورت جہاں بھی نکاح کرے گی باپ کا راضی ہونا ضروری ہے، ولی میں سب سے پہلے چونکہ باپ آتا ہے، باپ نہ ہو تو بھائی کا دادا ہے، دادا نہ ہو تو بھائی، ان کا جو قریب سے قریب ولی ہے اس کا راضی ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ دیکھیں یہاں قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ عورت جب عدت کو پہنچ جائے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ،
تو اس کو اپنے منتخب شوہر سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ تو یہ تینوں ائمہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ اگر ولی کو روکنے کا حق حاصل نہ ہوتا تو اللہ یہ کیوں کہتے ولی کو کہ نہ روکو؟ اس کا مطلب ولی کو روکنے کا حق حاصل ہے، لیکن اللہ اسے اس حق کے ناجائز استعمال پر پابندی لگا رہے ہیں کہ جب عورت کہیں جائز جگہ پہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اللہ ولی سے کہہ رہے ہیں کہ تم اسے اس جگہ شادی کرنے سے نہ روکو۔ کیا مطلب؟ یعنی ظاہر ہے جس چیز کا اختیار ہوتا ہے اسی سے روکا جاتا ہے نا۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر ولی کو روکنے کا سرے سے اختیار ہی نہ ہوتا اور ولی کی رضا عورت کے لیے ضروری نہ ہوتی تو اللہ ولی کو خطاب نہ کرتے اور یوں نہ کہتے کہ عورت کو تم نکاح سے روکو، اس لیے کہ جب ولی کو حق ہی حاصل نہیں ہے تو اس کا روکنا نہ روکنا برابر ہے، عورت جہاں چاہے نکاح کرے۔ تو تینوں ائمہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ عاقل بالغ عورت اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے چاہے ولی اس کا راضی ہو یا نہ ہو۔ تو ان دونوں دلائل، دونوں جو مسلک ہیں، دونوں جو مذاہب ہیں، جو فقہی اختلاف ہے فقہا میں، ان دونوں کے دلائل کیا ہیں اور ان دلائل پر کی جو ڈیٹیل کیا ہے، تفصیل کیا ہے، امام ابو حنیفہ کے کیا دلائل ہیں اور باقی تین ائمہ کی کیا دلائل ہیں، اور فقہ حنفی میں فتویٰ کس پر ہے اور باقی ائمہ کے ہاں فتویٰ کس پر ہے، کفاءت کا مسئلہ، مہر مثل کا مسئلہ اور ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کا مسئلہ، یہ مسئلہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کروں گا۔